الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود صلی اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان سلام حاضرین گرامی قدر اجزان محترم، لائف کے تحسین ہیں آپ تمام حضرات کہ آج کے انتہائی مخدوش حالات کے باوجود بھی آپ ماشاءاللہ اس سزا خانے میں غم حسین کیا فریضہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی پوری قوم کو، تمام مسلمان بھائیوں کو، تمام اہل محلہ کو کہ جو مسلسل ان مجالس اعزاء میں اور ان کے انعقاد میں اور ان کے پرسکون ہونے میں ہم سے تعاون کر رہے ہیں۔ مجھے آپ کی زحمتوں کا احساس ہے۔ آپ حضرات جن حالات میں یہ عشرِ محرم برپا کر رہے ہیں اسے بھی امتحان حسین ہی سمجھیے، اور امتحان حسین ہمیشہ یزیدیت کی شکست کی صورت میں واضح ہوا کرتا ہے۔ فتح و نصرت ہمیشہ حسین اور حسینیوں کے قدم چومتی ہے۔ میں اتنی گزارش ضرور کروں گا آج کی حد تک کہ جتنے دوست احباب زیادہ سے زیادہ اندر آ سکتے ہیں یا قریب آ سکتے ہیں وہ قریب رہیں، باہر گلیوں یا سڑکوں میں نہ گاڑیاں پارک کریں اور نہ ہی گلیوں اور سڑکوں میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ مولا سرکار زمانہ ہمارے والی و وارث ہمارے والی و وارث ہیں، وہی اس فرش اعزا کے وارث حقیقی ہیں اور وہی اس کی رونق بحال رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ مجالس اور شہر بھر کی تمام مجالس انشاءاللہ اسی طرح سے جاری و ساری رہیں گی، اس لیے کہ غم حسین مصائب میں اور نکھرتا ہے، حسینیت اور زیادہ جذبہ ایمانی کے ساتھ اپنی حقیقت کو تسلیم کراتی ہے۔ یہ انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ ایسے حالات میں ایسے حالات پیدا کرنا کہ جو شہر بھر کے لاکھوں مسلمان اور مومن عزاداروں کے لیے وجہ تشویش بن جائے اور اس بے حسی کا اور اس عاقبت نا اندیشی کا اس سے بڑا کوئی اور ثبوت نہیں ہو سکتا۔ آپ سب اس وقت مولائے ولی عصر سرکار امام مہدی اجل اللہ کی ضمانت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہاں کوئی انتظامیہ نہیں ہے۔ مجھے ابھی کنٹرول پر میسج دیا گیا کہ صاحب اپنی ذمہ داری پہ جائیے، آج ہم کوئی کسی قسم کا سیکیورٹی مسئلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا
کہ ہم نے کب تم سے یہ کہا تھا کہ تم ہمارے محافظ ہو؟ ہم نے کب تم سے یہ کہا کہ تم ہم نے کب تم سے کہا تھا کہ تم ہمارے محافظ ہو؟ تم تو خود اتنے غیر محفوظ ہو، تم تو خود اتنے غیر محفوظ ہو کہ تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تم ہماری حفاظت کیا کرو گے؟ یاد رکھو ہمیں تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، دنیاوی انتظامیہ اور حکومتوں کی حفاظت کی ضرورت انہیں ہوا کرتی ہے جن کے وارث زندہ نہیں ہوا کرتے۔ یہ قیامت تک یہ ملت جعفریہ وہ واحد قوم ہے کہ ہمارا وارث تھا نہیں، ہمارا وارث ہے۔ صلوات میرے محمد علیہ ہمارا وارث تھا نہیں، ہمارا وارث ہے، ہمارا امام تھا نہیں، یادی توجہ فرمائیں، ہمارا امام تھا نہیں، ہمارا امام ہے۔ ہمارا بچہ مقام فخر سے یہی کہتا ہے کہ ہمارا جو بھی مذہب ہے ہمارے مذہب کی بنیاد تھا پر تو ہے ہی نہیں، ہمارے مذہب کی بنیاد ہے پر ہے، ہمارا اللہ تھا نہیں، اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک تھا، پتہ نہیں غور نہیں فرما، بہت مختصر بات کروں گا، بہت مختصر۔ مجھے آپ کی جان اور اپنی ماں و بہنوں کی عزتیں اور ان کے احترام زیادہ عزیز ہیں، میں آپ کو زیادہ زحمت آج کی مجلس میں نہیں دوں گا، انشاءاللہ مولا نے خیر رکھی کل تفصیل عرض کروں گا، لیکن صرف ایک پیغام میں ضرور دینا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ محمد رسول اللہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ علی ولی اللہ کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ علی اللہ کا ولی تھا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ توجہ ہے؟ علی مولا سلامت رکھے، سلامت میرے بابا جے بلند۔ میں آج کی مجلس کی حد تک آپ کو صرف اتنی بات تک یہ انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد قائم رہے، صرف اتنی بات کروں گا کہ آپ کا ایسے نامساعد حالات میں بھی اتنی بڑی تعداد میں ماں و بہنوں کا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں مجھے آ رہی ہیں درگاہ سے، یعنی مائیں اپنے معصوم بچوں کو لے کر آئی ہوئی ہیں، یہ جذبہ کسی قوم میں دکھاؤ تو صحیح، یہ ایمان کسی قوم میں دکھاؤ تو صحیح۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اپنی ساری طاقتوں کے باوجود بھی موجود رہ کر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بھی اپنے لیے اپنی موجودگی میں اتنا بڑا دربار نہیں سجا سکتے جتنا 1400 برس سے ہمارا بادشاہ حسین آنکھوں سے اوجھل ہے مگر اس کا دربار سجا ہوا ہے۔ صلوات بیٹھے محمد علیہ محمد۔ ہوا ہے یہ بھی تو مائیں ہیں جنہوں نے یہ بچے بھیجے ہوئے ہیں، یہ بھی تو مائیں ہیں جنہوں نے یہ بچے بھیجے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیا عرفان حیدر عبدی کے لیے؟ نہیں، ذکر حسین کے لیے، عزائے حسین کے فروغ کے لیے، کیونکہ ہم ہی تو وہ ہیں جن کا مقصد تخلیق اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے غم حسین کے۔ ہمارا مقصد خلقت اور کچھ نہیں ہے سوائے
غم حسین کے، اس لیے کہ یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے، اور جب ایمان بالقرآن کی منزل آئے اور ہمارے عنوان کی منزل آئے تو ہم یہ کہتے ہوئے آگے آج کی حد تک بڑھ جائیں گے کہ یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے صاحبان ایمان، اے کلمہ پڑھنے والوں، جب تم سب کے سب دین سے پھر کر مرتد ہو جاؤ گے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ ایک قوم لے کر آئے گا۔ یا علی صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ سب آپ نے غور فرمایا جملے پر، جب تم سب کے سب مرتد ہو جاؤ گے، مرتد صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے، تو بس ایمان بالقرآن اور تدبر فی القرآن کا مسئلہ یہی ہے کہ غور یہ کر لو کہ اس دور کے صاحبان ایمان سے کہا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ تم مرتد ہو جاؤ گے، اور جب تم دین سے نکل جاؤ گے تو اللہ پھر ایک قوم لے کر آئے گا، ایک قوم لے کر آئے گا۔ اس قوم کی پہچان کیا ہے قرآن میں؟ اس قوم کی پہچان یہ ہے کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ آپ صلوات بھیج دیں، میں دلیل دے دیتا ہوں، ایمان بالقرآن واضح ہو جائے اور آپ کو صحت دے، تندرستی دے پروردگار۔ آپ اس جملے پر عزیزان محترم ذرا سا غور فرما لیں، اللہ ایک قوم لے کر آئے گا، ایک قوم لے کر آئے گا۔ اس قوم کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ اور رسول اس قوم سے محبت کرتے ہوں گے۔ قرآن کی تشریح یہ ہے کہ قرآن آیت پیش کرتا ہے اور وارث قرآن آیت کی وضاحت کرتا ہے۔ وارث قرآن، قاری قرآن نہیں، قاری قرآن کا نام ہے، کام ہے قرآن پڑھنا، وارث قرآن کا نام ہے قرآن سمجھانا بھی، قرآن بچانا بھی۔ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، میری ساری قوم کا مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، سارے کراچی کے مظلوم عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام مسلمان بھائیوں کو پروردگار حسین کے صدقے میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اتنی دعاؤں کے بعد ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان محترم، اور آج کی مجلس اسی جملے تک موقوف ہے تسلسل مضمون کے لیے کہ جب تم مرتد ہو جاؤ گے تو خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا، ایک قوم لے کر آئے گا، ایک فرقہ نہیں۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، قرآن کا لفظ ہے، اللہ ایک قوم لائے گا، فرقہ نہیں۔ تو ہم قوم ہیں، فرقہ نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، صلوات بھیجے محمد آل محمد پر۔ ہم قوم ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں۔ تو اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو مسلمانوں کی صحیح ترین کتاب صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ 39 دن تک جنگ خیبر میں مسلمانوں کی مسلسل شکست کے نتیجے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غیر فرار، کل میں علم عطا کروں گا مرد کو جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اسے دوست۔ یا علی یا علی، ذرا مسئلے ملاتے جائیں، ڈانٹے ملاتے جائیں، 10 منٹ کی زحمت، لیکن ایک نتیجہ دیکھیں۔ کل علم عطا کروں گا کرار کو، رجل کو، مرد کو، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، محب خدا ہوگا، صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث، محبوب خدا ہوگا، محب رسول ہوگا، محبوب رسول ہوگا، اللہ اسے دوست رکھتا ہوگا، وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا، رسول اسے دوست رکھتا ہوگا، رسول اسے دوست رکھتا ہوگا، وہ رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ تو یہ تو متفقہ مسئلہ ہے، مجھے کوئی جنگ تو پڑھنی نہیں ہے، ہم کی بات کرنا ہے، اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ اعزاز محترم،
جنگ نہیں پڑھتا اس لیے کہ ضرورت امن کی ہے، جنگ کی نہیں ہے۔ توجہ ہے نا، حسین کا پیغام جنگ نہیں ہے، امن ہے۔ صلوات بھیجیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ اتنے باوقار انداز میں بیٹھ کر یہ گفتگو سن رہے ہیں تو اجان محترم، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ایک قوم لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا۔ پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ میں کل علم اسے دوں گا، میں ایمان بالقرآن ہے کہ میں کل علم اسے دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ 40ویں دن پیغمبر اسلام نے نعت علی پڑھ کر مدینے سے علی کو بلایا، اللہ کے حکم کے مطابق بلایا۔ اللہ نے فرمایا نعت علی مظہر اللذائذ، آواز دو علی کو جو مظہر عجائب ہے۔ توجہ دو، آواز دو علی کو جو مظہر العجائب ہے۔ مولا آپ کو اتنی بلند صلوات بھی بھیج دے محمد علیہ محمد۔ پیغمبر اسلام نے آواز دی اللہ کے حکم سے۔ محدث دہلوی نے یہ جملہ بھی لکھا، یہیں سے نعت علی کا نزول بھی بتایا کہ جبریل نے یہ آواز بساط فضا میں پھیلائی، اے رسول آواز دو علی کو جو مظہر العجائب ہے، جو غموں میں کام آنے والا ہے، جو مصیبتوں کا ٹالنے والا ہے۔ تو دوستو اور اس سے بڑا نسخہ ایسے ماحول میں کیا ہے کہ جب چاروں طرف سے مصیبتوں میں گھر جاؤ تو پھر علی کو آواز دیا کرو۔ توجہ ہے نا؟ عزیزان محترم، میں تفصیل میں تو کل انشاءاللہ مولا نے چاہا تو میں اس کی وضاحت کروں گا، لیکن آج ایک اشارہ اپنی قوم کی تخلیق کے پس منظر میں قرآن سے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسے ثابت کر کے گفتگو کو قطن مصائب کی منزل پر لانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان گرے یا زمین پھٹے مجلس حسین تو ہوگی، انشاءاللہ ہوگی۔ صلوات میرے محمد علیہ۔ مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اور اس کی وجہ بتا رہا ہوں دوستو کہ پیغمبر اسلام نے نعت علی پڑھی، پہلی نعت علی پڑھی، علی نے مصلی عبادت پر نماز تمام کی۔ دوسری نعت علی مجھے نہیں پتا علی نے کیا کیا، آپ کو پتا ہو تو آپ بتا دیں۔ پتا ہے آپ کو پتا نہیں؟ چلے میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بھی نہیں پتا، مجھے خود نہیں پتا کیا کیا۔ پہلی نعت علی تک تو پتا ہے، اتنا تو میں نے پڑھا کہ خیبر میں ہے پیغمبر، مدینے میں ہے علی۔ پہلی نعت علی جب پڑھی ہے تو علی نے مصلی پر عبادت تمام کی ہے، اور جب دوسری نعت علی پڑھی میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ علی نے کیا کیا دوسری نعت علی کے موقع پر، لیکن خدائے سخن میر انیس نے بتایا کہ جب پیغمبر نے دوسری مرتبہ نعت علی پڑھی تو علی نے مڑ کر قمر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، قمر کو دی صدا کہ میرا راہ والا بھائی بلا رہے ہیں میری عزت سنبھالا۔
سلامت رکھے. مجھے نہیں پتا کہ دوسری ناز علی پر علی نے کیا رد عمل کیا. جب پیغمبر اسلام نے دوسری ناز علی پڑھی تو علی نے مڑ کر قمر کی طرف دیکھا اور خدائے سبحان میر انیس اعلیٰ مقامہ نے کہا کہ قمر کو دی صدا کہ میرا لا بھائی بلا رہے ہیں، بھائی بلا رہے ہیں، میری ذوالفقار لا. عزیزان محترم قمر دوڑا در بطول پر گیا، دک الباب کیا. میری مائیں بیٹھو، مولا تمہارے بارشوں کو سلامت رکھے، تمہارے بچوں کو سلامت رکھے، تمہاری گودیاں آباد رکھے. تمہارے لیے دعا کہہ رہا ہوں کہ قمر جیسے ہی در زہرا پر گیا، جا کر دک الباب کیا، ابھی دربار بجایا ہی تھا کہ ایک ہاتھ جناب فضہ کا دروازے سے برآمد ہوا جس میں پہلے سے ذوالفقار موجود تھی. کسی تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ قمر میں جا کر دروازے پر لکھا ہو کہ بی بی علی خیبر جا رہے ہیں، علی کو پیغمبر نے بلایا ہے، تلوار دے دیجئے. کچھ نہیں کہا، بس تو کرنا. دک الباب کیا کہ فتنہ نے علی کی ذوالفقار قمر کے ہاتھ میں دے دی. تو اب تو تسلیم کرو کہ اول ما خلق اللہ نوری وانا علی من نور بارد. یہ آل محمد ایک ہی نور سے خلق ہوئے ہیں. مرکز سے نور چلا تھا، جہاں جہاں نور تھا وہاں وہاں آواز پہنچی. پیغام پہنچا، سلوات میں جلا. مولا آپ کو سلامت رکھے. رسول کی ساتھ ہے مرکز نور. مرکز نے پکارا تھا تو جو ناد علی کی آواز علی کے کانوں میں آئی نا، وہی ناد علی فاطمہ زہرا کے کانوں میں آئی. ارے سلوات میں جلا مت آ رہے محمد سیدہ فاطمہ راضیہ مرضیہ ذکیہ طاہرہ مطہرہ. اور آج کی حفاظت کے لیے صرف ان کا استغاثہ کرو اور یہ کہہ کر کرو السلام علیکم یا سیدتی و مولاتی فاطمہ زہرا ابھی چینی. اور اس استغاثے کا حق یہ ہے کہ آواز بلند ضرور بیٹو محمد والے. کل اگر مولا نے مجھے موقع اور طاقت دی تو میں تفصیل سے جناب سیدہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کروں گا. عزیزان محترم، آج تو اشارہ کر رہا ہوں جو ناد علی کی آواز علی نے سنی، وہی آواز فاطمہ زہرا نے سنی. فاطمہ زہرا نے فضہ کو دیا، فضہ دروازے پر پہنچی، دک الباب سے پہلے دروازے پر موجود تھی. میں توجہ فرمانا عزیزان محترم. اور قمر دوڑا تلوار لے کر. آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کروں. عزیزان محترم، یہ علی کا غلام ہے، علی کا غلام ہے. تلوار لے کر شک میں نہیں پڑا، یقین میں اضافہ ہوا ہے. تلوار لے کر بابا نے بنا علی کا غلام ہے نا. جیتے رہو میرا بیٹا، جیو میرا بیٹا، جیو میرا بیٹا. بے شک جیو. پوری طاقت سے اس بچے کی زندگی کے لیے اتنی بلند تلوار بھیج دیں محمد والی. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم، مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں یہ بچے نہیں ہیں، یہ ماؤں نے انہیں پڑھایا نہیں ہے، انہیں ماؤں نے علی کی محبت اپنے مقدس دودھ میں پلائی ہے. توجہ ہے نا، آدمی پڑھائی بھول جاتا ہے، پلائی نہیں بھولتا. سلوات میں جناب
खैबर नहीं पढ़ रहा, कंबर ने तलवार ली। अब जुमला जो मैं अपनी कौम के लिए आज की खुसूसी हालात के पेश लगा, मैंने ये अचानक जो मजमून तब्दील किया है ना, उसी, लेकिन उन्वान मेरा यही है, बात वही साबित करना है, तसलसुल गुफ्तगू वही है, लेकिन एक जुमला आपकी समाज की नजर करना चाहता हूँ। ये आपका शौक समाज और जज्बा ईमानी है जो मुझे बढ़ाता चला गया, वरना इतनी देर तकरीर के इरादे से नहीं आया था, सिर्फ हाजिरी देने के लिए आया था कि आपको जल्द से जल्द मसाइल हुसैन सुनाकर ये आपसे गुजारिश करूँ कि जल्द से जल्द अपने घरों में जाइए। अभी भी ज्यादा नहीं दूंगा वरना आपको हिफ्ज़ो अमान में वापस लौटाए, लेकिन एक जुमला जरूर सुन लीजिए। कंबर ने तलवार ली, अली की खिदमत में पहुंचे, रहवार लेकर पहुंचे, तलवार लेकर पहुंचे, अली जीप पर बैठे। उधर खैबर में पैगंबर ने तीसरी नाज़ अली शुरू की, इधर अली ने दुल्हन की लगाम उठाई, अली रवाना होने लगे। कंबर ने एक जुमला कहा है, मौला क्या मुझे भी इजाजत है कि मैं भी आपके साथ खैबर में चलूं? तो बेनियाज अल्लाह के बेनियाज वली ने बेनियाजी से अपने गुलाम को कह दिया, फिर पूछता क्या है, हमारे घोड़े की रकाबों से निपट जा, जहाँ अली जाएगा वहाँ गुलाम जाएगा। मैं कुर्बान। फिर पूछता क्या है, हमारे घोड़े की रकाबों से निपट जा। पर इधर पैगंबर इस्लाम ने तीसरी नादे अली अभी खत्म नहीं की थी कि पैगंबर इस्लाम के पहुंचे हुए अस्सलामु मिन्ना अहल-ए-बैत की मंजिल पर फायज सहाबी रसूल ने चिल्लाकर कहा, मौला मेरा मौला आ गया। सलवार मेरे मैं कुर्बान, मौला मेरा मौला। आपने गौर नहीं किया, अगर मेरे पास वक्त होता, ये हालात होते तो मैं इसकी तफसील बताता, ये कई घंटे की बात है। लेकिन यहाँ मैं इशारा कर रहा हूँ कि सलमान का सबसे पहले पैगंबर इस्लाम को अली के आने की खबर देना इस बात की दलील है कि जब सारा लश्कर रसूलुल्लाह का अलमदारी की तैयारी में मसरूफ था, तो उस वक्त सलमान अली के आमद के इंतजार में बैठा हुआ था। सलमान सिफत को देखकर पहचान गया था कि मर्द कौन है। पहचाने कंबर अली के कदमों से लिपट गया ना, तो जितनी देर में मदीने से खैबर अली पहुंचे उतनी ही देर में गुलाम भी पहुंचा ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि आका आगे पहुंचा गुलाम पीछे पहुंचा, और जहां अली पहुंचे वहीं कंबर पहुंचा। तो मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए आज की मजलिस में पैगाम ये है कि अगर ये चाहते हो कि जिंदगी भी अच्छी हो और बाद मर्द भी अच्छे रहो, तो कंबर की तरह गुलाम बनकर अली के कदमों से लिपट जाओ। इस बात की परवाही न करो कि जहन्नम क्या है, जन्नत क्या है। दुआ ये करो, पालने वाले जहाँ अली जाए वहाँ हमें ले जाए। मगर शर्त है कंबर बन के, शर्त ये है, सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मगर शर्त ये है कि कंबर बन के अली के कदमों से लिपट जाओ, वहीं पहुंचे। मोहम्मद वाले मोहम्मद बस इस फिक्र को समझ ले। हर एक का हक है इबादत में। मौला सबकी इबादतों को उनकी नीयत के एतबार से कबूल करता है, इल्म के एतबार से नहीं। जो है ना, बस ये बुनियाद रहे तो एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करके आज की गुफ्तगू को समझता हूँ। अली पहुंचे, पहुंचकर दस्ते नबूवत को बोसा दिया, पैगंबर ने सीने से लगाया। अली ने पैगंबर के हाथों से अलम लिया और अलम लेकर खुदा की कसम, मुस्तफ़ा की कसम, कुरान की कसम, मैं अपना मजहब तब्दील कर दूं। अगर तारीख की किसी झूठी से झूठी रिवायत से भी कोई ये साबित कर दे कि अली ने इस जुमले के अलावा कोई और बात रसूल
से की हो। सरकार के हाथों को चूम कर अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह कब तक लड़ूं? यकीन की मंजिल देखे, या रसूल मैं खैबर नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ एक इस आयत की तशरीह के लिए ये सारी जहमत आपको दे रहा हूँ। या रसूल अल्लाह कब तक लड़ूं? अली जब तक खुदा तुम्हारे दोनों हाथों पर मुकम्मल फतह न दे। दोनों हाथों पर, एक हाथ पर नहीं। और ये हिकमत से लबरेज जुमला है पैगंबर इस्लाम का कि जब तक खुदा तुम्हारे दोनों हाथों पर एक हाथ पर फतह करके ना आना। इसीलिए अली भी जानते थे कि जब रसूल ने कहा है कि दोनों हाथों पर फतह की अलामतें होना चाहिए, तो खैबर में जाकर अली ने किया भी यही है। एक हाथ में मरहब का सर लिया है, दूसरे हाथ में खैबर का दर लिया है। एक हाथ में मरहब का सर लिया, एक हाथ में खैबर का दर लिया। जो मसला 39 दिन से हल नहीं हो रहा था, अली गए और आए। अब आप सोचे, अली गए और आए, खैबर का दर भी गया, मरहब का सर भी गया। पता नहीं जिब्रील का पर बचा है या नहीं। सलवात भेजे आप मोहम्मद आले मोहम्मद। अब पैगंबर ने अलम देकर अली को कहा क्या? अली जब तक खुदा तुम्हारे दोनों हाथों पर मुकम्मल फतह न दे दे। और सही बुखारी में जुमला क्या है कि मैं कल अलम फतह करूंगा, उसे जो मर्द होगा, करार होगा, गैर फतार होगा, अल्लाह और रसूल उसे दोस्त रखते होंगे, वो अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा। कुरान की आयत में क्या था? ईमान बिल कुरान ए साहिबान ईमान, जब तुम मुस्तद हो जाओगे, दीन से निकल जाओगे, तो अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा, एक कौम लेकर आएगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करती होगी, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। तो सही बुखारी में पैगंबर की हदीस ने आयत की मिसाल बता तो दिया। भाई की कौम का इमाम ही अल्लाह का दोस्त न हो, उस इमाम की कौम अल्लाह की दोस्त कैसे हो जाए? कायनात में सर्वाधिक मोहम्मद हम एक जो अल्लाह को दोस्त रखता है और अल्लाह जिसे दोस्त रखता है, जो रसूल को दोस्त रखता है और रसूल उसे दोस्त रखता है। हमारा इमाम वो है, हमारा आका वो है। तो ईमान बिल कुरान का मसला ये है कि आयत ने कहा फसौफा यातिल्लाहु बिक़ौमिन, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जब लोग मुर्तद हो जाएंगे। रसूल अल्लाह ने फिर इसकी वजाहत फरमाई, फातिमा गम न कर, खुदा एक कौम पैदा करेगा। और नहीं किया आपने जुमले पर, फातिमा गम न कर, खुदा एक कौम पैदा करेगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, मौका मिला हालात मौला करे, जनाब मुफरीद अब्बास के सबसे निकल इंशाअल्लाह खैर रहे। मौला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। कल इत्मीनान से ठीक 9 बजे मैं तफसील से गुफ्तगू करूँगा, लेकिन इस जुमले पर एक तवज्जो आप और फरमा लें। हज़ारों लाखों दुआओं के साए में आप यहाँ से जाएँ, जनाब फातिमा ज़हरा के चादर के साए में यहाँ से मेरी माएँ रहने जाएँ, मगर फातिमा से उस रसूल ने कहा था फातिमा गम न कर, खुदा एक कौम पैदा करेगा, एक कौम जिसके जवान तेरे जवानों का मातम। मौला इन जवानों की जवानियां सलामत रखे। ये मेरे नौजवान जो बैठे हैं, जिसके जवान तेरे जवानों का मातम करेंगे, जिसके बूढ़े तेरे बूढ़ों का मातम करेंगे। सुनेंगे जुमला, जिसके बच्चे तेरे बच्चों का, मुझे नहीं पता ये बच्चों का मातम क्या है, जिसकी माएँ बहने तेरी जैलों को कुलसूम की पेट पर दगनी का मातम करेगी। वादा रसूल ने किया था, किया बतूल से था। बतूल फौरन इत्मीनान का सांस लेकर कहती है, बाबा अच्छा अल्लाह एक ऐसी कौम पैदा करेगा तो मेरे बच्चे की मातादार होगी, मेरे बच्चे की अदादार होगी, तो बाबा ऐसी अदादार कौम को आप इनाम में क्या देंगे? भाई लोग बड़े सुकून से सुनो, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये मजलिस तो होंगी। बाबा आप इनाम में क्या देंगे?
فاطمہ زہرا کہتی ہیں بابا انعام میں کیا دیں گے میرے بچے کے عزاداروں کو سنیں گے آپ دوں آواز آئی رسول اللہ کی، فاطمہ میں شافع محشر ہوں، میں تیرے حسین کے عزاداروں کی محشر میں شفاعت کروں گا۔ علی کی طرف دیکھ کر فاطمہ زہرا کہتی ہے ابو الحسن آپ کیا دیں گے میرے حسین کے عزاداروں کو؟ آپ کیا دیکھیے ابو الحسن میرے بچے کے عزاداروں کو علی کہتے ہیں، سنیں جملہ، علی کہتے ہیں بنت رسول اللہ میں ساقی کوثر ہوں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے بچے کا ماتم دار چاہے مشرق میں مرے یا مغرب میں، شمال میں مرے یا جنوب میں، طبعی موت مرے یا قتل ہو جائے، اس کے مرنے سے پہلے میں اس کی بالی پر پہنچوں گا اور ملک الموت کو اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کرنے دوں گا جب تک اپنے ہاتھوں سے تیرے بچے کے عزادار کو جام کوثر نہ پلا دے۔ جب تک اپنے ہاتھوں مولا تمہیں سلامت رکھے، جب تک اپنے ہاتھوں سے تیرے بچے کے عزاداروں کو عزاداروں آپ نے سنا، میں نے تو جب یہ روایت پڑھی ہے اپنے 5 معصوم کے حوالے سے علامہ مجلسی کے، میں تو بہت رویا تھا، اے میرے مولا ساقی کوثر ہم جیسے گنہگار غلاموں کے لیے اتنی بہتر کہ ہمیں آپ اس وقت تک مرنے نہیں دیں گے جب تک اپنے ہاتھ سے ہمیں جام کوثر نہ پلا دے۔ مولا ہمارے مرتے بعد تو ہمارے عزیز بھی ہمارے چاروں طرف ہوتے ہیں، ہمارے پانی پلانے والے بھی ہوتے ہیں، میرے مولا اتنا کرم ہم پر، مولا کاش ہم سارے کیا پیاسے مر جاتے، آپ ہم میں سے کسی کو پانی ساقی کوثر، آپ ہم میں سے کسی کو مرتے وقت جام کوثر نہ پلاتے، مولا کاش اس گھڑی ایک لمحے کے لیے کربلا آ جاتے جب حسین 6 مہینے کے لے کر فوج یتیم سے ایک قطرہ پانی کا سوال کر رہا تھا۔ جزاک اللہ، کیا ماتم ہو رہا ہے، کیا موجودہ ہو رہا ہے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ سنیں گے مولا جب علی سے پوچھ لیا نا، فاطمہ زہرا نے میری مائیں بہنیں آئی ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، جب علی سے پوچھ لیا نا، جب علی سے پوچھ لیا تو حسن کی طرف رخ کر کے کہتے بیٹا حسن تم اپنے بھائی کے عزاداروں کو کیا دو گے؟ لو اپنے تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ تمہارے حوصلوں کو سلام، ان حالات سے اتنی بڑی تعداد میں آئے ہو، اس لیے یہ میں آج شیعوں کے عزاداروں کے فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ ہے تمہاری منزل عزاداروں۔ بیٹا حسن، جی اماں بیٹا تم میرے حسین کے عزاداروں کو انعام میں کیا دو گے؟ حسن کہتے ہیں بابا اماں میں سیدہ شباب اہل جنت ہوں، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، میں حسین کے عزاداروں کو ہم جملہ تو لینا، میں حسین آخری جملہ مجلس ختم کر رہا ہوں اسی پر، کل انشاءاللہ مسائل ہوں گے، مگر یہ آخری جملہ اگر سن لیا آپ نے ان حالات میں خدا کی قسم گھروں تک جاؤ گے۔ حسن کہتے ہیں میں حسین کے عزاداروں کو احترام کے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا، سردار جنت ہوں۔ جب حسن سے پوچھا ایک مرتبہ رسول اللہ نے غش سے آنکھ کھولی، فاطمہ کا بازو پکڑ کے کہا فاطمہ سب سے پوچھ لیا، میرے حسین سے نہ پوچھنا۔ مدد کرو مدد۔ میرے حسین سے نہ پوچھنا، زمین پھٹ جائے
गएगी, आसमान चक हो जाएगा। हाँ फातिमा, तुमने हमसे तो पूछ लिया कि तुम ऐसे अदादारों को क्या दोगे। फातिमा, मैं तेरा बाबा रसूल अब तुझसे पूछता हूँ, बेटी तू बता, तू अपने बच्चे के अदादारों को क्या देगी। बस आखिरी जुमला लोग सुन लो, आखिरी जुमला। फातिमा ज़हरा, तुम बताओ, हम तो वादा कर चुके तेरे अदादार। तू बता फातिमा, अपने बच्चे के अदादारों को क्या देगी। बताए फातिमा ज़हरा क्या कहती है, बाबा मुझ माँ से पूछते हो, बाबा मुझ माँ से पूछते हो। हाँ बेटा फातिमा बताओ, तुम हुसैन के अदादारों, आखिरी टुकड़ा है वादा करने का, तुम हुसैन के अदादारों को फातिमा क्या दोगी। फातिमा कहती है बाबा बाबा मुझे कसम है मेरे पालने वाले रब्बुल इज्जत की, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैदान हश्र में मैं सर के बाल खोल कर जन्नत के